نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، آج رزق کی تنگی کا بڑا رونا ہے کہ رزق میں وسعت نہیں ہے، تنگی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رزق بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ عز کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر، یعنی نورانی تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں، یعنی غمزدہ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے جو اس کے پڑوسی قبر والے ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایصال ثواب نہیں آ رہا ہوتا، دعائے مغفرت نہیں آ رہی ہوتی، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جو قبرستان میں جائے اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ دیکھیں، ہمارا روزمرہ کا آنا جانا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کام پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں قبرستان آتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے سورہ اخلاص پڑھ لی 11 دفعہ، قل هو اللہ شریف تقریباً سب کو ہی آتی ہے، یہ پڑھ کے ان کو بخش دیں گے، انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ کل ہمارا بھی انتقال تو ہونا ہی ہے، وفات تو ہونی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی پڑھے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد و عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت تک اس ایصال ثواب کرنے والے کی سفارش ہوں گے، یعنی قیامت کے روز اس کے سفارشی ہوں گے، یعنی اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا۔ یہ ہمارے بزرگان کا طریقہ ہوتا تھا، قبرستان نکل جایا کرتے تھے موت کی یاد کے لیے۔ ہمیں تو ویسے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن جانا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو سیدنا حماد مکی بزرگ ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں، میں قبرستان گیا اور سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا تھا،
تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ اتنی فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے بیچارے وہ ہمارے مرحومین بھی محروم ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی کے بہکانے پہ یا کسی کے وسوسہ دلانے پہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اس طرح دعا کرنے سے دعا نہیں پہنچتی، ثواب نہیں پہنچتا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے اپنے مرحوم کے لیے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ انسان جیسے ڈوب رہا ہو اور وہ اس تلاش میں ہوتا ہے مجھے کوئی بچا لے، تو وہی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ بیچارے جو قبر میں چلے جاتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں شدت کے ساتھ کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے روحوں کا گھروں میں آنا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ وہ آ کر گھر کے باہر کھڑی ہو جاتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ روحوں کا گھر میں آنا صاحب کس وقت آتی ہیں، کس وقت اس کا تو ذکر نہیں، لیکن آنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ مشہور ایک حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی۔ اس وقت پانی کی ضرورت تھی، پانی کی قلت تھی، تو اس لیے فرمایا پانی۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کے لیے ہے، یعنی اس سے جو بھی پانی پیے گا، جو بھی سیراب ہوگا، اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ یہ سعد کے لیے ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکرا ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بکرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ جیسے قربانی کے جانور میں بھی قربانی کے دن نبی گزرے، پوچھتے ہیں کس کا جانور ہے؟ میرا جانور ہے۔ تو یہ کہنے سے وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا۔ ہاں، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ذبح کرتے وقت تو ہر کوئی اللہ کا ہی نام لیتا ہے، لیکن اس جانور کو اگر کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ جس طرح کہتے ہیں یہ تمہارا جانور ہے، یہ میرا جانور ہے، تو اس طرح کہہ دیا غوث پاک کا بکرا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کریں گے، اس کو تقسیم کریں گے، اس کا جو ثواب ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور جو جانور حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ جانور ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو جس طرح یہ یہاں اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، آپ علیہ السلام نے بھی اسے انکار نہیں فرمایا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پہنچے۔ اب آخر میں ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ چند مسائل عرض کرتا ہوں۔ فرض، واجب، سنت، نفل، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیان وغیرہ۔
ان تمام کاموں کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو دے سکتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی اذکار کر رہے ہیں، آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو ثواب پہنچ جائے گا۔ چاہے آپ پہلے نیت کر لیں کہ میں اب جو پڑھوں گا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ یہ نیت کر لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ دعا کرنا ضروری نہیں، آپ کو دعا کا طریقہ نہیں آتا کس طرح ہم نے اصالہ ثواب کرنا ہے، تو دل میں نیت کر لیں گے کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، تو وہ ثواب پہنچ جائے گا اور ان کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح میت کے صوم میں 40واں کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے۔ لیکن یہ طریقہ تو جائز ہے، لیکن آج کل معاملہ اس سے برعکس نظر آ رہا ہے۔ ایک تو اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ عمومی طور پہ اب تو تقریباً ہر برادری میں یہ ہے کہ دفنانے کے بعد جیسی میت کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد تمام لوگ میت کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کو کڑوی روٹی کا نام وہ مختلف اپنے اپنی مادری زبان میں نام دیتے ہیں، کھاتے ضرور ہیں۔ اب یہ ایک دعوت والی صورت ہے۔ دعوت شریعت نے خوشی کے موقع پہ رکھی ہے، غمی کے موقع پہ، تو اس کو علماء نے ناجائز کہا ہے۔ یہ دعوت والی صورت ہو جاتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ چلے دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہے، قریب کے ہیں، اہل محلہ ہیں، وہ بھی کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صوم، ایام میت سوگ جو ہیں وہ 3 دن ہوتے ہیں، 3 دن زیادہ سوگ نہیں ہوتا، وہ تیجا اس لیے کیا جاتا ہے کہ تیسرا دن سوگ ہوتا ہے، اس میں دعائیں خیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ سوگ نہیں ہوتا۔ اب اس میں بھی جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ صرف فقراء اور مساکین کو ہی کھلائیں، کیونکہ یہ میت کے اصالہ ثواب کے لیے، اور میت کے اصالہ ثواب کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ فقراء و مساکین کو کھلایا جاتا ہے۔ اغنیاء کو کھانا وہ کھانا جائز نہیں ہے، اغنیاء کا کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 40ویں کے موقع پر جو کھانا، اب تو 40ویں کا اہتمام اس طرح ہونے لگا ہے جیسے باقاعدہ دعوت ہوتی، بعض جگہ تو اس کے کارڈ چھپتے ہیں، کھانوں میں دیکھا گیا ہے، بلکہ سوئم کے کھانے میں بھی دیکھا جائے باقاعدہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے، بجائے آپ ان لوگوں کو کھلانے کے، یہ کیا ثواب پہنچائیں گے، آپ فقراء و مساکین کو ہی تقسیم کر دیا کریں، ٹھیک۔ تو اس کا جائز طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اب جو 40ویں کا کھانا ہے، نیت اصالہ ثواب کی کرتے ہیں مرحوم کی، اچھی بات ہے۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو اغنیاء ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو غنی ہیں، وہ نہ کھائیں، ناجائز نہیں۔ تیجے تک کا میں نے منع کیا، اس کے بعد کا جو کھانا ہے 40ویں کا ہو گیا، بعد کا ہو گیا، اگر دعوت والی صورت نہ ہو، محض میت کے اصالہ ثواب کے لیے ہو، تو یہ لکھا ہے علماء نے کہ بہتر یہ ہے کہ اغنیاء جو غنی ہیں وہ نہ کھائیں، فقراء اور مساکین کو ہی کھلایا جائے۔ تو اس طرف ہمیں تھوڑا دھیان دینا چاہیے، تیجا کریں، 40واں کریں، یہ میت کے اصالہ ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں جو چیزیں غلط آ گئی ہیں اس کو ہمیں دور کرنا ہے، کیونکہ ہم تو بیٹھے ہیں کس نیت سے بیٹھے ہیں کہ میت کے اصالہ ثواب کے لیے، اور بیچارے ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کیا اصالہ ثواب کریں گے، جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تیجا ہے یا 40واں ہے یا کوئی شادی کی دعوت ہے، ایسا بھی سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور باقاعدہ جو طریقہ کار ہے اصالہ ثواب کا، وہ کیا جمع، جیسے ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا گیا ہے، بہت اچھا اہتمام ہے کہ نعت خوانی ہے، پہ بیان کا سلسلہ رکھا ہے، فاتحہ ہوگی، اس طرح اب باقاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اصالہ ثواب کی ایک محفل ہے۔ تو اسی طرح ہی اہتمام کیا جائے کہ قرآن خوانی کی جائے۔ قرآن خوانی میں بھی یہ اہتمام دیکھیں،
مدرسے سے بچوں کو آپ نے بلا لیا اور پھر آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، تو پیسے دے کر قرآن پڑھانا یہ جائز نہیں ہے. پیسے دے کر قرآن پڑھانا یہ جائز نہیں ہے. اب جائز تو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ جو آپ ثواب پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو پیسے دے کے قرآن نہ پڑھائیں. اسی طرح قبر میں کسی قاری صاحب کو مقرر کر دیتے ہیں پیسے دے کر کہ آپ جو ہے ہمارے والد صاحب کی قبر میں اتنے دن تک سورہ یاسین شریف یا فاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ قرآن پڑھانا یعنی قرآن پڑھنے کی اجرت، ایک تو تعلیم دینے کی اجرت تو جائز ہے، لیکن خالص قرآن پڑھنے کی اجرت یہ جائز نہیں ہے. اس کے جائز طریقے بھی ہیں، لیکن جو طریقہ رائج ہے وہ درست نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پیسہ اس طرح نہ کریں، بلکہ جو بھی آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، چاہے 10 سپارے ہی پڑھیں. آپ کو یہ نہیں قرآن پاک ختم ہونا نہیں، 5 سپارے ہی سے. آپ نے نہیں سنا کہ صرف ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تھی؟ بزرگ فرماتے ہیں نا، میں سو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر والے ہلکے در ہلکے کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا، قیامت کیا قائم ہو گئی؟ کہا نہیں، بلکہ ایک صاحب مسلمان یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں ارسال کیا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. تو ایک سورت بھی مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو چاہے 10 سپارے ہوں، 15 سپارے ہوں، جتنے بھی ہو جائیں، قرآن پر ختم نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی اصال ثواب کافی ہے. تو اس طرح پیسے دے کر جو ہے قرآن پاک جو ہے یہ نہ پڑھایا جائے. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کیا صرف مرحوم کے لیے ہی ہے یا زندہ کو بھی کر سکتے ہیں؟ تو ایصال ثواب صرف مرحومین کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. دعائے مغفرت زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جو آپ نماز جنازہ میں نہیں پڑھتے، پہلے زندہ کے لیے دعا کرتے ہیں، بعد میں مردوں کے لیے کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی اور مردوں کی مغفرت فرما. تو پہلے تو آپ زندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، پھر مردوں کے لیے کرتے ہیں. تو زندوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں اور زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ چند لوگ جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم فلاں مسجد جا رہے ہو نا، وہاں جا کے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لینا اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے. یہ حدیث ثابت ہے، یعنی اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچا دینا. تو زندہ ہی تھے، تو زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. نیاز کا، بزرگوں کی نیازت، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ان کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے یا مختلف مواقع پر. تو یہ ہوتا ہے تبرک. یہ سب کھا سکتے ہیں، یہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، اس میں غنی کا کھانا منع نہیں. وہ صرف ایصال ثواب کے کھانے کی میں نے بات کی ہے، وہ بھی 3 دن تک. 3 دن کے بعد کا جو کھانا ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ بہتر ہے نہ کھائیں. اور جو نظر و نیاز کا کھانا ہے، 11ویں شریف یا دیگر جو ہوتی ہیں نظر و نیاز کا کھانا، یہ تبرک ہوتا ہے. تو یہ امیر و غریب یہ سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں. تو علماء نے لکھا ہے کہ سب کو ثواب پورا پورا ہی پہنچتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کے ساتھ پہنچا. آپ نے قرآن شریف پڑھا اور آپ نے 100 لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا تو 100 لوگوں کو پورا ثواب ملے گا. بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ امید ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے سال کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں. جیسے کہ آپ نے وہ ابھی سنی تھی حدیث کہ جو ہر مرد عورت یعنی مومن جو ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر اسے ایک نیکی دے گا. یعنی ہر مرد اور عورت کی تعداد کے برابر اسے نیکی دے گا. تو اس لیے کہا علماء نے کہ جب بھی دعا مانگے تو تمام مومنین مومنات کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں ڈھیروں نیکیاں
ملیں گی۔ صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایصال ثواب کس طرح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ آپ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، جو مولوی صاحب مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، بزرگوں کا طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں، آپ نے اہتمام کیا ہے، آپ الحمد شریف آپ کو یاد ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیں، آیت الکرسی اگر آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، قل شریف آپ کو یاد ہے 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، اور پھر ایصال ثواب کر دیں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہیں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا، جو اہتمام کیا، اس میں جو غلطی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما، ٹھیک ہے، اس کا ثواب اپنے کرم کے شان عطا فرما۔ اگرچہ یہ الفاظ آپ کو نہیں آ رہے، آپ اپنے الفاظوں میں کہیں۔ پھر سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً اس کا ثواب، پھر ان کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اس طرح کرتے کرتے پھر جن کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کا نہ خصوصی کہ ان کے لیے ان کا ثواب ان کو پہنچا۔ اگر آپ کو یہ نہیں بھی آ رہا، سب کچھ نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے، تو پھر بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ تو صرف اس وجہ سے اس ایصال ثواب کا طریقہ نہیں آتا، آپ سب دعا سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ آپ کو جیسی بھی دعا آتی ہے، ٹھیک ہے، دعا میں وہ الفاظ پیدا کرنا، جیسے وہ دعا مقبول ہوتی ہے اگرچہ اس میں ترتیب نہ ہو۔ کبھی جیسے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دعائیں مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی یاد آتا ہے کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پھر یاد آتا ہے اس کے لیے دعا مانگنی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے ترتیب دعا ہوتی ہے، تو یہ درست ہے۔ باقاعدہ اس سے کہ ہم ترتیب کے ساتھ سوچ کے دعا مانگتے رہیں، اس کا اہتمام نہ کریں، بلکہ جو ذہن میں آ رہا ہے آپ وہ دعائیں مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے، آپ کو طریقہ اس کا آ بھی جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ کو صحیح طرح پڑھنا آتا ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے میں ہماری بڑی غلطیاں ہیں، اور عربی زبان ایسی وسیع زبان ہے، دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں کہ اس کا ایک حرف جو موٹا ہے، جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ باریک پڑھتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، شروع میں قوف ہے، موٹا قوف، اس کے معنی ہے کہو۔ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا پتلا کاف کل، تو اس کے معنی ہو جائیں گے کھاؤ۔ اب الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب کسی نے اس کو الحمد کی جگہ الہم پڑھا، دوسرا ہا پڑھ دیا، تو اس کے معنی ہو جائیں گے آگ۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں عظیم، غا کو زا بنا دیتے ہیں، اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بلکہ ایسے شخص کو چاہیے وہ جب تک سبحان ربی الکریم پڑھے، اگر عظیم صحیح طرح اس کو نہیں آتا، وہ سبحان ربی الکریم پڑھے تاکہ اس کی نمازیں ہوتی رہیں۔ اب دیکھیں کتنا باریک مسئلہ ہے، تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، تھوڑا وقت نکالیں، اگرچہ ہماری عمر کتنی بھی ہو گئی ہو کوئی مسئلہ نہیں، باقاعدہ مدرسے میں داخلہ نہ لیں، بلکہ مدرسے کے قاری صاحب کو ٹائم لے کر ان سے تھوڑا تھوڑا ایک حرف آپ سیکھتے رہیں، اس طرح جو، کیونکہ یہ فرض ہے، نماز میں ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض، الحمدللہ رب العالمین، جس نے یہ پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ لیکن پورے الحمد شریف کا پڑھنا اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ تو کم سے کم جتنی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہم درست کر لیں۔ جو صورتیں ہیں، 10 صورتیں ہیں، جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں، اچھی طرح تلفظ کے ساتھ اس کو یاد کر لیں۔ چلے پورا قرآن نہ بھی سکے، لیکن ہماری نماز درست ہو جائے، کچھ صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں، تو ہمیں اس طرح کی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں
बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की इल्मी बातें और मसाइल भी सीखने को मिलते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हर जुमेरात फ़िज़ान मदीना मोहल्ला सौदागरां पुरानी सब्ज़ी मंडी में इज्तिमा होता है, और इसके अलावा हर हफ्ते को इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा होता है, सवाल जवाब का सिलसिला होता है। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकात में आलिया लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। बड़े हिकमत भरे और बड़े इल्मी जवाब होते हैं, वो आप सुना करें। चले आपको वहाँ जाने का वक्त नहीं मिल रहा तो घर बैठे आप मदनी चैनल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। जैसे कल हफ्ता है, कल से तो बाकायदा क्योंकि मुहर्रम शुरू हो जाएंगे, उम्मीद है कल चाँद नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो कल से बाकायदा ये रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे 10-11 दिन तक होंगे। तो जितना भी वक्त मिले 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे आप मदनी चैनल पे ये मदनी मुज़ाकरा देखें ना, आप देखेंगे कि वो बातें आपको सीखने को मिलेगी जो शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ना सीखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत 30 दिन के 3 दिन के काफ़िले सफ़र करते हैं। अभी ये 9-10 मुहर्रम आ रहा है, 8-9-10 मुहर्रम तीनों दिन छुट्टियाँ आ रही हैं, क्योंकि 9-10 मुहर्रम अगर कल चाँद नज़र आता है तो 9-10 मुहर्रम बन रही है पीर और मंगल की। तो इस तरह इतवार पीर मंगल तीनों दिन छुट्टियाँ हैं। बहुत अच्छा मौका है कि आप काफ़िलों में सफ़र करें। अब काफ़िलों में क्या कुछ सिखाया जाता है? काफ़िलों में नमाज सिखाई जाती है 3 दिन में, नमाज का तरीका प्रैक्टिकल, और इसके अलावा वज़ू, गुस्ल, यहाँ तक कि गुस्ल देने का तरीका, बाज़ औक़ात तो कफ़न पहनाने का तरीका भी सिखा देते हैं इन 3 दिनों में, जो शायद कभी ज़िंदगी ना सीखे। ऐसी बरकतें होती हैं। तो नियत फरमा लेंगे इन छुट्टियों को हम ज़ाया नहीं करें, बल्कि दावत इस्लामी के तहत जो है मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, ऐसे इज्तिमात में जाते रहा करें ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहें। अल्लाह से अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती सईद साहब बयान फरमा रहे थे इशारे सवाब पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी चैनल की एक और शख्सियत आबिद बापू से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और निज़ामत के फ़राइज़ संभालें। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मेरे आका का मीलाद, मेरे आका का मीलाद। आहिस्ता आवाज़ है, ठीक है? काफ़ी तादाद में इस्लामी भाई मौजूद हैं, इतनी आवाज़ भी निकालें। मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? हमारे पीर मुर्शिद ने तो हमें लिख कर दे दिया कि जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल महफ़िल ज़िक्र नात का सिलसिला जारी व सारी है। बहुत अच्छे नात खाए में मुफ्ती साहब ने बयान किया, मसले मसाइल बताए, तो अल्लाह ताला उनका बयान कबूल फरमाए, उन बातों पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे सना खां अदनान शेख कादरी अत्तारी, ये मदनी चैनल पर आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जब ये पढ़ते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और दूसरे जो हमारे नात खाएँ उनको बताने दो। आमिर भाई भी इंशाअल्लाह ताला आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाएंगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं भी पढ़ने की ना कुछ कोशिश करूँगा। तो निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ। अच्छा आप बैठे हुए ना, आप बैठे हुए, कुछ लोगों के अपना अपना एक अंदाज़ होता है ना, अपना अपना अंदाज़ होता है। जो महफिल करवा रहे हैं, नाम क्या हज़रत आपका? फैसल भाई। अब फैसल भाई है ना कि किस सिलसिले में महफिल है? इसाले सवाब की तो है, वालिद साहब की बरसी है। कौन सी? दूसरी बरसी है ना। दूसरी बरसी के मौके पर जो है महफिल ज़िक्र-ए-नात का इनेकाद किया गया है। अब कुछ लोगों के मिजाज में होता है बैठे हुए चल रही है महफिल, ठीक है भाई,